لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی خاندان میں سمنان جو ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے متعلق بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ کے ابا جان حضرت ابراہیم نور بخشی یہ وقت کے تاجدار تھے، بادشاہ تھے، اور آپ کو کوئی اولاد نہ تھی، اولاد نہیں تھی، بڑی فکر رہتی تھی کہ اولاد نہیں ہے تو میرا تخت سنبھالے گا کون۔ تو ایک دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ چاشت کی نماز کے بعد اپنے محل میں جلوہ گر تھے تو دیکھا کہ ایک مجذوب بزرگ، ابراہیم مجذوب ان کا نام تھا، وہ بغیر کسی دروازے کے، کیونکہ دروازے پر تو پیرے لگے تھے، صحن کے اندر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میاں بیوی کو متفکر دیکھا، فکر میں ڈوبا ہوا دیکھا، تو ابراہیم مجذوب نے فرمایا بادشاہ جی کیوں آپ اس قدر فکر مند ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم نور بخشی جو سرکار مخدوم اشرف کے والد ہیں، آپ نے عرض کیا، کیونکہ جب ان کو اپنے محل کے اندر اچانک دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء کو اللہ کتنی طاقت دیتا ہے کہ جب چاہیں اپنے تصرفات سے جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس پہ بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن میں دلیلوں سے صرف نظر کرتے ہوئے مخدوم پاک کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ ولی کا تصرف اتنا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی ولایت کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نمل کے اندر اللہ پاک نے حضرت آصف ابن برخیہ کا ذکر کیا کہ آصف بن برخیہ پلک کے جھپکتے آپ نے یمن سے جو ہے وہ تخت بلقیس ملک شام میں لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں، اور وہ یمن بھی پہنچے، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکتے انہوں نے تخت بلقیس لا کر کے پیش کر دیا۔ تو یہی عقیدہ قرآن سے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے، ولایت کی طاقت، تو وہ اپنی طاقت سے جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، اور جو پہنچ جاتا ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے، لیکن نظر آنے کے لیے ایسی نظر چاہیے۔ وہ تو جلوہ بکھیر رہے ہیں لیکن ہماری نظر کام نہیں کرتی، اور جس پہ کرم ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو نظر بھی آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم نور بخشی سرکار مخدوم اشرف کے والد کہتے ہیں کہ بابا جی بات یہ ہے کہ گھر میں اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا، میں تجھے بیٹے کی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹوں کی تجھے بشارت دیتا ہوں، اور نام بھی عطا فرمایا، ایک کا نام محمد اشرف ہوگا اور دوسرے کا نام محمد عارف ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، 2 بیٹوں کی بشارت دی، اور فرمایا جو اشرف ہوگا وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا، اور اس کا فیضان مشرق سے لے کر مغرب تک کے جو ہے وہ پھیلے گا، اور شمال سے لے کر جنوب تک کے پھیلے گا۔ آپ غور فرمائیں، لوگ کہتے ہیں کل کیا ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، بالکل نہیں پتا۔ اللہ جس کو نہ بتائے کسی کو کل کیا، پل میں کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اگر اللہ بتا دے تو قیامت تک کے حالات اللہ کے ولیوں کو بھی پتا چل جاتے ہیں۔ تو مخدوم اشرف کی ولادت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن سنو سنو، اس پر یہ جو دعا کی جا رہی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بھاری قیمت تمہیں دینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہہ کر کے تشریف لے گئے۔ پھر کیا تھا؟ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، گویا کہ حضرت ابراہیم نور بخشی کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلنے لگے، اور چند دنوں کے بعد خوشخبری ملی کہ جو ہے وہ محترمہ کے شکم کے اندر کوئی پروان چڑھ رہا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اللہ،
سرکار مخدوم اشرف کی آمد سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت ان کی امی کے خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں بیٹی تیرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ اپنے دور کے اولیاء میں ایک بلند مقام رکھنے والا ولی ہوگا. اور اس طرح 708 ہجری کے اندر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت مخدوم پاک ابھی ننھے سے بچے ہیں. آپ مدرسہ آتے جاتے ہیں کہ اس درمیان میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے. جناب خضر سے آپ کی ملاقات بچپن میں ہوئی. چہرے سے نورانیت ظاہر تھی اور نسب حسینی تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس وقت جب جناب خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم جلالت اللہ کی تعلیم دی. اور یہ اسم جلالت اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں, لوگ بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ ایسے انداز سے تعلیم دی پڑھنے کی نہ زبان ہلے نہ ہونٹ حرکت کرے. وہ ایک باطنی ذکر ہے جو صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو کرنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر حضرت مخدوم اشرف نے 2 سال تک کے اسم جلالت اللہ کا ذکر کیا. اور جب ذکر کیا تو آپ کی ملاقات عالم رویا میں حضرت سیدنا اویس قرنی سے ہوئی. اویس قرنی نے آپ کو اپنے باطنی فیضان سے مالا مال کیا. اس طرح سے آپ کو روحانی طاقت جو ہے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہوا. لیکن اس کے بعد والد بزرگوار کا انتقال ہوا. والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں آپ جو ہے تخت سلطنت کو سنبھالتے ہیں اور 10 سال تک کے آپ انتہائی جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ اور منہاج نبوت پر جو ہے اللہ اکبر حکومت اور سلطنت کا کارنامہ انجام دیتے ہیں. جن دنوں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر 10 سال تک کے حکومت کا انداز جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ صوفیوں کی طرح, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح, بلکہ سیدنا فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو آپ جو ہے وہ بادشاہی خدمت انجام دے رہے تھے اس میں آپ نے عدل و انصاف کے بڑے کارنامے انجام دیے. اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت مخدوم پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گئے ہوئے تھے. سپاہ موجود تھی اور آپ شکار کرنا چاہتے تھے. ایسے عالم کے اندر مخدوم پاک کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ عورت گولن تھی. اس نے عرض کیا اے بادشاہ تیرے سپاہی نے ظلم سے میرا دہی چھین لیا اور دہی چھین کر کے کھا گیا. آپ نے فرمایا کیا تو اس کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو پہچان لوں گی. آپ غور کریں ہمارے آقاؤں نے جو بادشاہت کی اولیاء اللہ نے وہ کس شان سے کی, عدل و انصاف کے ساتھ کی ہے. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی اپنا سپاہی بھی کسی سے ظلمن کچھ چھین کر کے کھا لے تو کس طریقے سے انصاف دلاتے ہیں. بڑھیا کے لیے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک سپاہی کے بارے میں بڑھیا نے کہا یہ دیکھیے اسی نے میرا دہی کھایا ہے. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دہی کھایا؟ اس نے ڈر کے مارے جھوٹ بولا نہیں حضرت میں نے نہیں کھایا. آپ نے فرمایا رک, اور اس کو فرمایا کہ جا اس جنگل کے اندر دوڑ. 7 چکر لگوائے, اس کو خوب دوڑایا. جب وہ دوڑ چکا تو آپ نے مکھیاں پکڑنے کے لیے کہا. مکھیاں پکڑی گئی اور اس کے منہ میں ڈالا. جب مکھیاں گئی تو چونکہ وہ دوڑتے دوڑتے ہانپ گیا تھا اور جب منہ میں مکھی گئی تو اس کو الٹی ہوئی تو الٹی کے اندر اس کا دہی نکلا. تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے اور اس کو سزا دی اور وہ گولن کو اس کی قیمت ادا فرمائی. اس انصاف کے ساتھ آپ نے 10 سال تک کی حکومت کی. لیکن آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا. جس دل میں خدا بستا ہے اس دل کے اندر پھر مال کی محبت نہیں ہوتی, اقتدار کی محبت نہیں ہوتی. دیندار طبقہ اللہ کے لیے حکومت اور سلطنت کو ٹھوکر مارتا ہے. اصل دیندار, سچے دیندار وہ ہوتے ہیں وہ دین کے ذریعے دنیا نہیں کماتے بلکہ دنیا کو ٹھکراتے ہیں, دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے. اور مخدوم پاک کسی طرح کوشش کرتے تھے کہ میں جلد سے جلد حکومت چھوڑ کر کے اس راہ کی طرف بڑھوں جو راستہ مجھے جانا ہے. آپ نے اپنی امی سے کہا امی میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا ہے حکومت و سلطنت سے, میں چھوڑنا چاہتا ہوں. ماں نے آنکھ میں آنسو لائے, کہا بیٹا اسی دن کا انتظار تھا.
क्योंकि तुझे शायद मालूम न हो कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि तू छोड़ करके जाएगा, लेकिन इस तरह मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, बल्कि अगर तूने जाना है तो लाओ लश्कर के साथ जाना, ताकि मैं ये तसव्वुर करूं कि मेरा बेटा किसी मुहिम पर जा रहा है। और बेटे सुन, अगर तू फातेह बन करके नहीं, बल्कि मैं तुझे दुनिया की ज़मीन का फातेह बनाकर नहीं भेज रही हूँ, बल्कि मैं तुझे फातेह नफ्स बनाकर भेज रही हूँ। इसलिए कि जो नफ्स को फतेह कर लेता है वो पूरी कायनात को फतह कर लेता है, क्योंकि मौला अली का कौल है, आप सुनिए, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात फरमाते हैं जन्नत दो कदम पर है, इंसान अपने नफ्स पर एक कदम रखे और दूसरा कदम वो जन्नत में रखे। आज तो लोग नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला हैं। नफ्स कहता है जिना के मनाजिर देखना है, तो मेरी कौम के जवान जिना के मनाजिर देखते हैं। नफ्स कहता है शराब पीना है, मेरी कौम के जवान शराब पीते हैं। नफ्स कहता है ताश के पत्ते खेलना है, मेरी कौम के जवान ताश के पत्ते खेलते हैं। याद रखो, नफ्स कहता है गुनाह करना है, मेरी कौम के जवान गुनाह करते हैं। जब तक नफ्स अम्मारा की बात मानते रहोगे उस वक्त तक खुदा की रजा हासिल नहीं करोगे। अगर खुदा को मनाना है तो अपने नफ्स को कुचलो। अल्लाह अकबर। नफ्स पर पैर रखो। नफ्स अम्मारा जिन गुनाहों की तरफ ले जाना चाहता है उस तरफ न जाओ, बल्कि जिस तरफ खुदा बुलाता है, उसका रसूल बुलाता है, उस तरफ जाओ। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर के साथ रवाना हुए, लेकिन चूंकि आपको ये लश्कर छोड़ना भी था, इसलिए आप यूं करते थे कि अल्लाह अकबर, कहीं सोते थे और लश्कर सो रहा है तो लोगों को छोड़ करके निकल जाते थे। जो लोग जगते रहते थे वो पीछे आ जाते थे। इस तरह छोड़ते 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 आखिर में आप अकेले रह गए और आपने सबसे पहले ये इरादा किया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दूंगा, हज करूंगा और मदीना मुनव्वरा हाजिरी दूंगा। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला सफर हज में थे। आपने हज किया और हज करने के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो लोगों ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने फरमाया मेरा नाम सैयद मोहम्मद अशरफ है। जब आपने अपना नाम बताया तो कुछ लोग जो काफिले वाले थे वो लोग आपका मजाक उड़ाने लगे। हूँ जिसको देखो वो सैयद हो जाता है, कोई भी सैयद कहलाता है। यानी ये फितना आज के दौर का नहीं है। जिन लोगों के खून में शराफत नहीं है वो सैयदों को कभी मानते ही नहीं है, उनको मानना नहीं है। तो कहते हैं कि तो उस वक्त तो मखदूम अशरफ से चेहरा इतना खूबसूरत था कि आपके हुस्न की बुनियाद पर आपकी दाढ़ी भी सुर्ख थी और पान इतना पसंद था कि अक्सर पान आप खाते थे और पान खाने की वजह से आपके होंठ अक्सर लाल रहते थे, सुर्खी होती थी। आज भी जो है वो उनके खानदान के अफराद में ये चीज़ हमें नज़र आती है। होठों की सुर्खी देखकर मखदूमी सुर्खी की याद ताज़ा हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो चूंकि लोग ताना देते हैं, और याद रखें जिनके नसब सलामत नहीं वही सैयदों की सियादत का इनकार करते हैं, वरना जो साले और शरीफ माँ के बेटे हैं उन्हें तो जो कह दें हम सैयद है वो मान लिया करते हैं। लेकिन अगर करबला में भी अगर शराफत ना हो तो इमाम अली मकाम की सियादत पर भी लोग सवालिया निशान खड़ा करते हैं। सुन्नियों, हमें किसी से सनद लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आशिकान मुस्तफ़ा हैं। हम जैसे बग़ैर दलील के नबी को मानते हैं वैसे बग़ैर दलील के आले नबी को भी मानते हैं। तो मखदूम पाक को उन लोगों ने ताना दिया कि आप सैयद नहीं हैं। मखदूम पाक का दिल मलाल हुआ, दिल पे ना जो है वो बेचैनी हुई। जाहिर सी बात है, अगर किसी सैयद को आप कहें कि आप सैयद नहीं है तो गोया कि आपने उसकी माँ को गाली दी, और आपने अगर किसी की माँ को गाली दी तो वो आप उसकी माँ पर गाली जो आपने दी है वो आपकी माँ की तरफ लौटती है। तो मखदूम पाक को अपनी वलिया माँ याद आ गई कि मेरी माँ को गाली दी। तो सरकार मखदूम पाक मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो पहले दिमाग पर यही चीज थी कि मैं हुजूर से इस बात को कंफर्म करूंगा कि मैं सैयद भी हूं या नहीं। इसलिए आप गए और गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद आपने लिबास पहना, फकीराना दुर्वेशाना लिबास, और करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई तो बाहर से
آقا کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پہ سلام، کیونکہ وہ پلیت تو نہیں مانتے نا مجھے، لیکن میں آپ کو اپنا نانا مانتا ہوں۔ تو عرض کیا السلام علیکہ یا جدی، قبر انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، آپ مسکرا۔ یہ مرتبے سادات کے مرتبے یہ ہوتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ یہ سیدوں کا بھی مقدر ہے کہ جن کے باپ داداؤں کو لوگوں نے ان کے دور میں نہ مانا تو دور کے لوگ کب ماننے والے؟ اس دور میں جو شریف تھے اس مانا، بعد کے دور کے شریفوں نے مانا، قیامت تک کے لوگ مانتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کسی کے نہیں ماننے سے کسی کے نسب پر حرف نہیں آتا۔ سید ہونے کا سب سے بڑا فائدہ قیامت میں ہے کہ جو سچے سادات ہیں صحیح النسب، وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ اور یاد رکھیں سادات وہی ہے جو رسول اللہ کے مشن پر اور مسلک پر قائم ہے، ورنہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے اہل سنت مسلک سے ہٹ گئے نہ وہ سادات ہیں اور نہ ان کا احترام کیا جائے گا۔ ورنہ لوگ اہل سنت سادات کو کہتے ہیں کہ یہ سادات نہیں ہے، اور ہمارے یہاں جو آ رہے ہیں وہ ہیں، تو ان سے پوچھو کہ وہ کیسے سادات ہیں؟ جن کا بابا علی ہے کیا ان کا عقیدہ بھی علی کی طرح ہے؟ اگر ان کا عقیدہ علی کی طرح ہے تو ان سے کہو کہ وہ یا علی کیوں نہیں کہتے، وہ نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ ہمیں تو وہ سادات محبوب ہیں جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں، ہمیں تو ان سیدوں پر اعتماد ہے جو نعرہ رسالت لگاتے ہیں، یا غوث المدد کے نعرے جپتے ہیں۔ تو یاد رکھنا سنیوں، ہر کسی کے نام کے ساتھ سیادت کا ٹائٹل دیکھ کر کے جھکنا نہیں، وہی ہمارا ہے جو پنجتن پاک کے نقش قدم پر ہے، جو کربلا والوں کے نقش قدم پر ہے۔ اس لیے کہ کربلا والے کون سے جب کربلا میں سب لٹ گیا تو اس وقت امام زین العابدین جو سیدوں کے باپ ہے کہتے ہیں ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، جو کربلا میں گموں میں کھڑے ہو کر نبی پہ سلام پڑھ رہا تھا وہ سیدوں کا باپ امام زین العابدین ہے۔ تو اس سے پتا چلا جو سچا سید ہوگا وہ کبھی نبی پر سلام پڑھنے کا مزہ نہیں اڑائے گا۔ بہرحال گفتگو دور نہ نکلے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سلام کیا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پہ سلام ہو۔ جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے۔ قربان کیا لذت ملی ہوگی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پھر مدینہ منورہ رہے، اور مدینہ منورہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تیرا حصہ بنگال میں ایک مرد درویش رہتا ہے، اس کا نام علاؤ الحق پنڈوی ہے، اور وہ خالد ابن ولید کی نسل سے ہے، اس کے پاس تو نے جا کر مرید ہونا ہے۔ حضرت مخدوم پاک نے مختلف اقوال ہے، پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے مدینہ طیبہ سے پنڈوا کا سفر کیا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔